ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ مسجد میں موبائل استعمال کرنا کیسا ہے اور اسی طرح کوئی کال اٹینڈ کرنا کیسا ہے۔ دیکھیں، مسجد کے آداب اور اس کا احترام یہی ہے کہ انسان غیر ضروری ہر قسم کی دنیاوی حرکت، دنیاوی ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دے اور خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا قصد و ارادہ کرے، یعنی نماز پڑھے، ذکر الہی کرے، اگر کوئی بیان وغیرہ چل رہا ہے تو اس کو غور سے سنیں اور دیگر چیزوں میں مشغول نہ ہو۔ ہاں، اگر کوئی ضرورت ہو، جیسے مثال کے طور پر وہ موبائل اس لیے چیک کر رہا ہے، واٹس ایپ وغیرہ یا دیگر کہ کسی کا امپورٹنٹ کویسچن آنے والا ہے، کوئی بات آنے والی ہے، کوئی پیغام، تو پھر ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی ایمرجنسی کال آ جاتی ہے گھر سے اور وہ سمجھتا ہے کہ بہت ہی کوئی امپورٹنٹ کال ہے، تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہاں اٹینڈ نہ کرے بلکہ وہ وضو خانے کی طرف چلے جائے، جس کو فنائے مسجد کہتے ہیں، اور وہاں پر جا کے بات کرے، یہ بیسٹ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ ویسے ہی کھول کر وہ مطلب میسج چیک کر رہا ہے، کوئی امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، یا کوئی گیم کھیلنے لگا یا کوئی پروگرام دیکھنے لگا، یہ مسجد کے آداب اور احترام کے بالکل خلاف ہے۔ اس سے روکنا بھی چاہیے، اور اس طرح غیر ضروری کال اٹینڈ کرنا اور پھر ہنس بھی رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، تو مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا بعض احادیث کے مطابق نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ بعض ایسے صیغے درود ہوتے ہیں جن میں درود تو ہے، سلام نہیں ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو صلی اللہ یہ درود ہے، وسلم یہ سلام ہے۔ اگر صلی اللہ علیہ بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیں، درود ہے، سلام نہیں ہے۔ یا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ، اتنا کہا جائے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ درود بھی ہوتا ہے، سلام بھی ہوتا ہے، لیکن آل پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں ہوتا، تو ان کو معمول بنانا کیسا ہے؟ دیکھیں، بہتر ہے کہ ایسے درود کو معمول بنایا جائے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت اطہار کا تذکرہ بھی ہو، صحابہ کرام کا بھی ہو، یہ سب سے افضل اور اولیٰ ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ، یعنی صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب یہ آلہ جب کہتے ہیں نا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آل کا لفظ اگر صحابہ کے ذکر کے بغیر ہو تو اس میں صحابہ بھی داخل ہوتے ہیں۔ آل مانے قوم، آل فرعون آپ نے پڑھا ہے قرآن پاک میں، اس کا مطلب پوری قوم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آل ہم کہیں گے اور صحابہ کا ذکر نہ ہو تو یہ دونوں اس میں شامل کر لیے جاتے ہیں، یعنی علمی لحاظ سے دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اور اگر یوں ہوں وہ آلہ و اصحابہ، اب یہاں آل کے مقابل چونکہ اصحاب کا تذکرہ ہو گیا، لہٰذا آل پاک سے مراد سرکار کی ازواج مطہرات اور اولاد پاک، اور پھر صحابہ کرام کا الگ تذکرہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا ہی درود پاک افضل اور اولیٰ ہے، جس میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو، آل پر، اصحاب پر، بہت ہی افضل اور اولیٰ ہے۔ بہرحال دوسرے کوئی آسانی کے لیے اگر آپ معمول ایسا بنا لیتے ہیں جس میں آل پاک پر درود نہیں پڑھا گیا، گناہ نہیں ہے، لیکن کامل، افضل اور زیادہ باعث برکت وہ ہے جس کی تفصیل ہم نے عرض کی ہے۔ ایک شخص حادثے میں جاں بحق ہو گیا اور اس کی دکانیں وغیرہ جل گئی تھیں، اسی میں وہ بھی شہید ہو گیا، تو گورنمنٹ کی طرف سے والدین کو کچھ رقم دی گئی ہے۔ اس مرد نے ایک کورٹ میرج کی تھی، گھر والوں سے چھپ کر جیسے کورٹ میرج کر لیتے ہیں، لیکن لڑکی کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو کیا اس رقم میں سے بیوہ کو بھی کچھ ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں، یہ رقم دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو وہ جیسے اس کے دکان کا سامان جل گیا تھا تو گورنمنٹ نے اس سامان کے بدلے میں رقم دی ہے، تو یقیناً پھر تو وہ گویا کہ سامان ہی ہے، بدلی ہوئی شکل میں ملا ہے، اور جو مال مرنے والے کے قبضے میں ہو، ملکیت میں ہو، وہ فوت ہو تو وہ مال ترکہ کہلاتا ہے، مال وراثت کہلاتا ہے، اور اس میں بالکل وارثوں کو تمام کو حصہ ملے گا، تو اس کی زوجہ کو بھی ملے گا، چاہے گھر والے اس نکاح کو قبول کریں نہ کریں۔ اگر اس نے دو مسلمان مردوں یا ایک مرد دو عورتوں کے سامنے عورت کی رضامندی سے ایجاب اور قبول کیا تھا تو وہ اس کی زوجہ ہے، اور اس رقم میں سے اسے بھی حصہ ملے گا۔ دوسری وہ رقم ہوتی ہے کہ جو پہلے سے موجود رقم کا یا مال کا عوض نہیں ہوتی، بلکہ جس کو بینیفٹ کہتے ہیں۔ آپ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا بھئی 10 لاکھ ان کو دے دو، 1 لاکھ دے دو، اس طرح اگر گورنمنٹ نے کوئی بینیفٹس وغیرہ دیے ہیں تو یاد رکھیں کہ جس کو دیے ہیں یا جو نامینی ہوتا ہے، جس کو لکھوایا ہوتا ہے نام کہ مجھے کچھ ہو تو اس کو دے دینا،
تو پھر وہی مالک ہوتا ہے، باقی ورثاء کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جیسے پینشن کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر پینشن میں کسی کا نام لکھوایا ہوا ہے تو وہ ساری رقم پھر اس کو ملے گی، باقی ورثاء کا اس میں حصہ نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ والدین کا نام لکھوایا ہوا ہے یا قانونی ایسا ہے کہ والدین کو ملے گا اور وہ بینیفٹس ہیں، تو پھر اس میں اس بیوہ کا حصہ نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا کسی غیر مسلم کو مسجد نبوی یا مسجد قباء کی زیارت کے لیے لے جانا جائز ہے؟ اس کی اجازت ہوگی؟ اگر مسلم ٹور گائیڈ لے کر جائے تو اس کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، غیر مسلم کا مسجدوں میں خصوصاً مسجد نبوی، مسجد حرام میں داخل ہونا جبکہ اس نے غسل وغیرہ نہ کیا ہو، کیونکہ اکثر حالت جنابت میں ہوتے ہیں اور یہ شراب وغیرہ بھی استعمال ہوتی ہے بعض اوقات، اور ناجائز چیز کوئی ہو سکتا ہے، ناپاکی لگی ہو، مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طریقے سے ہے کہ غسل باقاعدہ کیا ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوا ہے، تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، جبکہ یہ گمان ہو کہ اس کے دل پہ ایک اچھا اثر پیدا ہوگا، اسلام کی طرف مائل ہوگا، تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ دور سے زیارت کروائیں، اندر نہ جانے دیں، لیکن یہ آپ کے قدرت و اختیار میں ہوتا نہیں ہے۔ اصل میں وہاں کی گورنمنٹ باقاعدہ اجازت دیتی ہے اور غیر مسلمین بھی بعض اوقات داخل ہو جاتے ہیں۔ حرم میں تو خیر عمومی طور پہ عام لوگ داخل نہیں ہوتے ہیں، جو گیسٹ ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ لیول کے اوپر لے کے جاتے ہیں، بالکل لے کے جاتے ہیں، وہ ثواب دیکھتے ہیں۔ لیکن ویسے عام جو ہے ان کو باہر سے آپ زیارت کروائیں، اور عام مساجد کے اندر جیسے اب باہر کی جو مسجدیں ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ بچے اسکول کے آتے ہیں اور مختلف عبادت خانوں میں ان کو لے کر جاتے ہیں، تو کچھ انگریز بچے، کچھ ان میں بالغ بھی ہوتے ہیں جو مسجدوں کے اندر لائے جاتے ہیں، ان کو دکھایا جاتا ہے کہ مسلمان کمیونٹی کس طریقے سے عبادات وغیرہ ادا کر رہی ہے۔ اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، کیونکہ روکیں گے تو وہاں پر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی بعض اوقات مجبوری کی صورت میں گنجائش نکل جاتی ہے، مجبوری نہ ہو تو باہر سے زیارت کروائیں، اندر نہ لے کے جائیں۔